قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. روزانہ آپ کی خدمت میں ولایت نظری اور ولایت عملی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ ایمان کے لیے صرف نظریہ رکھنا کافی نہیں ہے جب تک اس نظریے پہ عمل نہیں کیا جائے. 80% وہ شیعہ ممبر ہو سنی ممبر ہو اس ممبر سے نظریے پہ گفتگو ہوتی ہے عمل پہ گفتگو نہیں ہوتی اور نظریے پہ جھگڑے ہوتے ہیں عمل پہ جھگڑا نہیں ہوتا. مسلمان کا پورا زور ہوتا ہے کہ اگلے سے کلمہ پڑھواؤں لیکن یہ فکر نہیں ہوتی وہ کلمہ پڑھنے کے بعد حبیب بن رہا ہے یا یزید بن رہا ہے. روش اہل بیت کی تھی وہ یہ تھی کہ کلمہ بھی پڑھواؤ اور حقیقت میں اس بندے کو موحد بھی بناؤ. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول کا اونٹ گم ہو گیا تو اپنے اصحاب سے کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے ڈھونڈ کے لاؤ. تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسا نبی ہے جسے اپنے اونٹ کا نہیں پتا اور جب بہت ڈھونڈا اونٹ نہ ملا تو اس کے بعد واپس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ بہت ڈھونڈا لیکن اونٹ میں مل نہیں رہا. نبی نے فرمایا وہ پہاڑی دیکھ رہے ہو جی یا رسول اللہ اس کے پیچھے چلے جاؤ ایک درخت ہے اس درخت سے میرے اونٹ کی رسی پھنسی ہوئی ہے. میرا اونٹ کھڑا ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ جب پتا تھا اتنا ہمارا ٹائم کی ضائع کیا پہلے بتاتے تھے ہم وہاں جاتے اونٹ لے کر آتے. نبی فرماتے میں دیکھنا چاہ رہا تھا صرف کلمہ پڑھا ہے یا مصطفیٰ پڑھتے تھے دوسرے وہ جو کلمہ پڑھتے بھی تھے اور نبی پر یقین بھی کرتے تھے. میدان احد میں جب آواز بلند ہوئی قد قتل محمد مارے گئے تو اکثریت میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. کئی کہتے ہیں ہمارے ذہنوں میں خیال آیا کہ کیسا نبی ہے جو مارا گیا الیاذ باللہ یہ دین صحیح بھی تھا کہ نہیں تھا لیکن کچھ صحابی تھے جو پروانے کی طرح نبوت کا دفاع جنہیں رسالت پر نبوت پر یقین تھا. اسی طرح کئی مسلمان ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن نہ اللہ پر توکل ہوتا ہے نہ اللہ پر یقین ہوتا ہے. اگر مسلمان کو اللہ پر یقین ہو کبھی امریکہ سے نہ ڈرے. یہ مقام یقین ہے جو بندے کے وجود میں ابوت اور ہیبت کو پیدا کر دیتا ہے. آواز کو پڑھا دیجیے گا. آیت اللہ عثمان شہدائے مدافع حرم کے بچے اور خانوادے بیٹھے ہوئے تھے. ملاقات تھی سید علی خامنئی صاحب سے. اس مجمع کو ایک
نے چھوڑا اور چیرتا ہوا سیدھا سید کے سامنے کھڑا ہوا تھا بچہ، لیکن سوال بچے گانا نہیں تھا۔ کل میں نے کہا نا کہ اس مکتب کے بچے بھی بچے نہیں ہوتے۔ قبلہ ایک سوال ہے کہ پوچھئے کہ سوال یہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپ سے کیوں ڈرتی ہیں؟ امریکہ جتنی بڑی طاقت، اسرائیل کے وزیر اعظم سے پوچھا جاتا ہے 3 ممالک کا نام لو جس سے آپ کو خطرہ ہے، تینوں مرتبہ وہ آپ کا نام لیتا، کسی اور کا نہیں لیتا۔ ایسا کون سی طاقت ہے کہ دنیا آپ سے ڈرتی ہے؟ اب ہوتا کوئی دنیا دار بندہ کہتا ہے ایٹم بم کی وجہ سے، میزائل کی وجہ سے، ہماری فوج کی وجہ سے، کوئی تگڑا مولوی ہوتا کہتا میری نمازوں کی وجہ سے، کہتا میری تقویٰ کی وجہ سے، کہتا میرے زہد کی وجہ سے، لیکن یہ سارے جوابات آغا خامنہی نے نہیں دیے۔ کہ دنیا آپ سے کیوں ڈرتی ہے؟ انہوں نے وہی جواب دیا جو علی بن ابی طالب دیا کرتے تھے۔ میرے لال، دنیا ہم سے اس لیے ڈرتی ہے کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ خوف خدا ہے، خدا تیرا خوف ظالموں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ رعب، یہ وحشت، یہ حیبت، یہ دہشت جو اہل بیت کے وجود میں تھی اور دشمن دیکھ کے کانپ جاتا تھا، یہ خوف خدا کا رعب تھا کہ کسی جنگ میں علی بن ابی طالب لڑ رہے تھے اور ظالم پہ جب مولا نے وار کیا تو اس کی تلوار ٹوٹی اور زمین پہ گری۔ گرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے آپ بہت بڑے سخی ہیں۔ دشمن بھی کبھی کبھی تیز ہوتا ہے۔ کہ میں نے سنا ہے آپ بہت بڑے سخی ہیں۔ امام نے فرمایا تم نے سچ سنا ہے، ابو طالب کے بیٹے سب سخی ہیں۔ فرمایا اگر آج کچھ مانگوں تو آپ مجھے دیں گے؟ میدان جنگ ہے۔ مولا امیر نے فرمایا مانگ جو کچھ مانگنا ہے، لیکن بے وقوف تھا، علی سے وہ مانگتا جو سلمان نے مانگا تھا۔ فرمایا مانگ جو کچھ آج تم نے علی سے مانگنا ہے۔ کہتا یا علی اپنی تلوار مجھے دو۔ میدان جنگ ہے، دشمن کو اپنا اسلحہ کون دیتا ہے، لیکن یہ علی ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ اپنی تلوار اس کے سامنے پھینکی اور جیسے تلوار اٹھائی اس کے تیور بدلے۔ کہنے لگا یا علی اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ جب ہاتھ میں تلوار آئی تو کہا یا علی اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ امام نے فرمایا تو یہ سمجھتا ہے کہ علی تلوار کے بھروسے پہ لڑ رہا ہے؟ علی تلوار کے بھروسے پہ نہیں لڑتا، اللہ کے بھروسے پہ لڑتا ہے۔ وہ اگر جتوانے پر آئے تو بغیر تلوار کے بھی جتوا دے۔ جب کافر نے علی کے ایمان کے یقین کو اس منزل پر پایا وہ کہنے لگا علی اگر تیرا خدا ایسا ہے تو میں بھی اس کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ دور سے سارے صحابی دیکھ رہے علی ایک کو مارنے گئے تھے لیکن اس کو اپنے ساتھ لا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ علی نے کیا کیا؟ کافر کو مارا نہیں، فرمایا تم اپنے تلواروں سے کافر کو مارتے ہو، علی نے اپنے اخلاق سے اس کے کفر کو مار دیا۔ دو طرح کے مسلمان ملے، ایک وہ جو کفر کو نہیں مارتے، کافر کو مارتے ہیں، گلے کاٹتے ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کافر کو مار رہے ہیں۔ دوسرا کردار علی کا ہے، علی جسموں کو نہیں مارتے، ان کے اندر سے کفر کو مارتے ہیں۔
اور یہ کب ہوتا ہے جب بندے میں یقین کی منزل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، کھوکھلا کلمہ نہ ہو، کلمے کی سمجھ ہو۔ میں نے کہا ایک ہے نظریہ، ایک ہے عمل، ایک ہے ولایت نظری، ایک ہے ولایت عملی۔ اسی ولایت نظری میں شیعہ سے لڑا، اختلافات بنے، لیکن ایک آج شیعہ سے اس لیے لڑتا عمل کی وجہ سے۔ یہ کہتا علی جیسی نماز پڑھ، علی جیسا کردار بنا، لیکن ہم لفظوں پہ لڑتے رہے۔ فرمایا لفظ کسی کو کامیابی نہیں دلاتے، ان لفظوں کی حقیقت بندے کو کامیابی دلا دیتی ہے۔ ایک ولایت نظری ہے، جب تم نے کہا انما ولیکم اللہ، ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ، اور رسول ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ، اور تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے، ہم سب نے کہا علی۔ تو تین ولایتوں کا اقرار کیا، لیکن صرف اقرار کرنے سے بندے کو کچھ نہیں ملتا۔ جب تک بندہ ولایت نظری کو مضبوط نہ کرے تب تک اس کے وجود میں عمل مضبوط نہیں ہوتا۔ تو پہلی ولایت جسے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ولایت پروردگار عالم ہے۔ جب تک بندے کی توحید مضبوط نہیں، بندہ کبھی بھی ولایت اہل بیت میں داخل ہو نہیں سکتا۔ جب تک بندے کا اللہ پر عقیدہ مضبوط نہیں ہے تب تک بندہ گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ میرے مولا فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کوئی اللہ کو مانے اور اس کی دربار میں پھر خطا کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ فرمائیے زبان سے کہتا تو ہے اللہ ہے، لیکن عمل سے کہتا ہے اللہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کے سامنے تو خطا کیوں کرتا ہے؟ چھوٹی مثال جب ہم بچے ہوتے تھے تو والدین سناتے تھے، استاد تھا، اس کے 3 تھے شاگرد، ایک شاگرد 4 شاگرد تھے، ایک شاگرد سے بڑا پیار کرتا تھا، تو تینوں کو ہوئی جیلسی، حسد ہوا کہ بھائی پڑھتے تو ہم بھی ہیں، محنت تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن آپ ایک سے بڑا پیار کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ استاد نے لیا چاروں کا امتحان، کہا کہ تم چاروں جاؤ، 4 مرغیاں دیں، ایسی جگہ پہ ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھے۔ چاروں مسلم، چاروں موحد، چاروں کلمہ پڑھنے والے، چاروں گئے واپس آئے۔ پہلے سے کہا بھائی کہاں ذبح کر کے آئے؟ استاد جی ایک جنگل میں گئے، دور دراز جنگل، کوئی نہیں تھا وہاں پہ، دائیں بائیں دیکھا، میں نے وہاں پہ ذبح کیا۔ شاباش۔ دوسرے کو کہا تم کہاں ذبح کر کے آئے؟ استاد جی پاگل ہے، جنگل میں کیوں جاتا ہے؟ غار تھا، غار کے اندر گیا، میں نے وہاں پہ مرغی کو ذبح کیا۔ تیسرا ان دونوں سے ہوشیار تھا، کہ تو کہاں گیا؟ استاد یہ دونوں پاگل ہیں، نہ غار میں جانے کی ضرورت نہ جنگل میں جانے کی ضرورت، گھر کے اندر کمرے میں گیا، کنڈی دی۔ ہر انسان کی فکر الگ الگ ہے نا، ہر انسان کی فکری ارتقا الگ الگ ہے۔ تو استاد جی نے وہاں پہ ذبح کر دیا مرغی کو۔ جس سے استاد پیار کرتے تھے کہا تو کہاں ذبح کر کے آیا؟ تو استاد جی کوئی جگہ ملی ہی نہیں۔ تینوں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، مجھے کمرہ مل گیا، اسے غار مل گیا، اسے جنگل مل گیا، کہ بھائی تجھے کوئی جگہ کیوں نہیں ملی؟ کہ استاد آپ نے کہا تھا ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ ہو، جہاں گیا وہاں وہ تھا۔ میں جہاں بھی گیا وہاں پر وہ تھا۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا، لیکن سوالیہ نشان یہ چاروں خدا کو مانتے تھے، لیکن ایک خدا کو محسوس کرتا تھا۔ اصل یہ مقام ہے کہ بندہ اسے محسوس کرے۔ پورا مجمع امام زمانہ کو مانتا، محسوس کتنے کرتے ہیں؟ اصل محسوس کرنا ہے۔ سارے لوگ کربلا جاتے ہیں امام حسین کی زیارت کرنے، مدینے جاتے ہیں رسول کی زیارت پہ، لیکن رسول کو محسوس کتنا کرتے ہو؟ اللہ کے حضور کو کتنا محسوس کرتے ہو؟ جب حضور آتا ہے تو ادب آتا ہے، اور جب ادب آتا ہے تو تقویٰ آتا ہے، اور جب تقویٰ آتی ہے تو جنت خود بخود کھل جاتی ہے۔ اصل حضور ہے۔ تو بندے خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن اگر توحید مضبوط نہ ہو تو بندے کا حضور بھی مضبوط نہیں ہوتا۔ کہاں زبان سے کہنا اور کہاں عمل سے دکھانا، یہ ہے حضور پر۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب تمہارا نظریہ مضبوط ہو،
جب تک ولایت نظری مضبوط نہیں تب تک ولایت عملی مضبوط نہیں ہے۔ آج ایشو یہی ہے کہ مسلمان نے نظریے بنا لیے، لیکن جب قرآن کہتا ہے آتو برہانکم، جو تمہارا نظریہ ہے اس کے لیے برہان لاؤ، تو برہان کوئی نہیں۔ کہ اپنے مفتی کے پیچھے، وہ اپنے مولوی کے پیچھے، بھائی نہ تو اس کی قبر میں جائے گا نہ وہ تیری قبر میں جائے گا۔ اللہ نے عقل دی ہے، سوچ سمجھ کے اپنے رہبر چن، اپنے ولی انتخاب۔ قرآن کے دل تک اللہ کی تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور کن کے ساتھ رہو؟ صرف تقوی کافی نہیں ہے، تقوی اختیار کی ہے تو صادقین کے ساتھ رہو۔ رسول خدا سے پوچھا، یہ سنت میں روایت بھی ہے، یا رسول اللہ یہ صادقین کون ہے؟ نبی نے علی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جس کا قول، جس کا فعل، جس کا عمل، جس کا کردار ہر طرح سے اس کے وجود میں صدق ہو، ذرہ برابر اس کے وجود میں جھوٹ نہ ہو۔ جس دن سے پیدا ہوا اور جس دن دنیا سے گیا پوری زندگی صداقت میں گزری ہو، اور ایسی زندگی اسی کی گزر سکتی ہے جس کو خدا نے عصمت کا درجہ دیا۔ اور ہمارے عقیدے کے مطابق اور قرآن کی روشنی میں اگر وہ کوئی ہو سکتا ہے تو نفس رسول ہے، اگر کوئی ہو سکتا ہے تو باب مدینۃ العلم ہے۔ پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک کسی بھی امام کی زندگی سے بھی جھوٹ نہیں نکال سکتے۔ نام جعفر ہے، لقب صادق ہے۔ بھائی امام ابو حنیفہ کا بھی تو نام ہے نا، لیکن کیوں اہل بیت رسول کو القاب ہم نے نہیں دیے؟ زمانے میں آتے تھے، کہتے تھے صادق آل محمد،